کلاس 4 میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آپ کے کورس کی کتاب مطالعہ اسلام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو مطالعہ اسلام کے باب اول القرآن کریم کے سبق نمبر 1 کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ سبق کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبیوں کے اوپر 4 الہامی کتابیں نازل فرمائی، جن کے نام توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، روز اول سے لے کے روز قیامت تک یہ حرف بحرف اسی حالت میں رہے گی جیسے کہ میں نے اسے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں۔ سبق نمبر 1 کے حصہ الف میں نازلہ قرآن ہے، حصہ ب میں حفظ القرآن ہے۔ بچوں اس لیسن کے اندر جو آیتیں دی گئی جن کے میں نام آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، ان کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ نمبر 1 سورہ اس دی گئی ہے، یہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ نمبر 2 سورہ ماعون دی گئی ہے، یہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ الکافرون ہے، یہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، یہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ حصہ جیم میں صفحہ نمبر 3 پہ حفظ و ترجمہ ہے۔ آپ کو کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں، اس بک میں دی گئی ہیں جو کہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہیں۔ پہلی ہے رکوع۔ بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رکوع جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گھٹنوں کے بل جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم دعا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، ترجمہ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ جب ہم گھٹنوں کے بل جھکتے ہیں اسے رکوع کہتے ہیں۔ اس سے اٹھتے وقت اس کو جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، ترجمہ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ نماز میں رکوع کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدے کی دعا یہ ہے سبحان رب الاعلیٰ، ترجمہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ چیز لیتے دیتے رہتے ہیں۔ آپ بھی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کبھی کوئی چیز آپ کو ضرورت ہو تو لیتے ہیں۔ جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو ریٹرن کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو عربی میں کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، ترجمہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد بچوں ایز اے طالب علم آپ لوگوں کے لیے ایک دعا اس بک میں دی گئی ہے، اس کی آپ کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے رب زدنی علما، ترجمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد آپ کو سونے سے پہلے جو دعا پڑھنی چاہیے وہ اس بک کے اندر ہے۔ دعا ہے اللہم باسم کا اموت و احیا، ترجمہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں یا مرتی ہوں اور زندہ ہوتا ہوں یا زندہ ہوتی ہوں، مطلب تیرے نام کے ساتھ میں سوتی ہوں یا سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جاگتی ہوں یا جاگتا ہوں۔ اس کے بعد بچوں جاگنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور، ترجمہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ بیت الخلاء مین واش روم، جب آپ واش روم میں داخل ہوں تو آپ کو پڑھنا چاہیے اللہم انا اعوذ بک من الخبث والخبائث، ترجمہ اے اللہ میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اس کے بعد بیت الخلاء یا واش روم سے باہر آتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے غفرانک، ترجمہ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو بچوں یہ آپ کا سبق نمبر 1 تھا جس میں آپ کو صورتیں دی گئی ہیں قرآن پاک کی اور چند دعائیں بتائی گئی ہیں جو کہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو دل سے یاد کریں گے۔